اس کا نمبر 4 بار ڈیلیٹ کرنا اور پھر 4 بار سیو کرنا آپ کی کمزوری نہیں، بلکہ یہ آپ کا دماغ ہے جو رشتے کو زندہ سمجھ کر بالکل وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ آپ کی طرح بہت سارے لوگ ایموشنلی ڈیٹیچ ہونے کے لیے تصویریں اور کانٹیکٹ نمبرز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ان کی پرواہ نہ کرنے کے لیے خود کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کوشش میں ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اسی لیے کہ وہ ایک غلط ٹول کو ایک غلط سسٹم پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ 100% اسی طرح اپنے آپ پہ اپلائی کر کے کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ سے خود کو آسانی سے ایموشنلی ڈیٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص اور اپنی سوچ کے درمیان فرق جانیں۔ دیکھو، وہ شخص ابھی آپ کے ساتھ فزیکلی موجود نہیں، لیکن وہ آپ کے ذہن میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایموشنلی ڈیٹیچ ہونے کے لیے آپ کو اپنا کمرہ، اپنا گھر اور اپنی سراؤنڈنگ نہیں بدلنی پڑے گی، چونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کی سوچ میں ہے۔ اس لیے اسے ایموشنلی ڈیٹیچ ہونے کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اور آپ کی اس شخص سے وابستہ ہر سوچ کے پیچھے آپ کے ایکسپیکٹیشنز یا توقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ شخص آپ سے دور جا رہا ہوتا ہے یا وہ شخص آپ کے ایکسپیکٹیشنز کو کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ اس شخص کی دوری پر سوگ منانے کی بجائے آپ اپنے ایکسپیکٹیشنز کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ لیکن جب آپ اس شخص اور اپنی سوچ کے درمیان فرق جاننے لگتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ ریفائن کرنی پڑتی ہے اور اس سوچ کے پیچھے ایکسپیکٹیشنز کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ اس شخص کی دوری کا سوگ منانے کی بجائے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کو ذہن سے کیسے نکالا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سائیکالوجیکل ریئلٹی بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو اپنی ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا عین ممکن ہے کہ آپ اس شخص سے جڑی اپنی سوچ، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو دبا رہے ہیں اور آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ جب تک آپ اپنے احساسات، سوچ اور جذبات کو دبا سکتے ہیں، تب تک آپ کو ایک قسم کا عارضی سکون ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان جذبات، احساسات اور اس انسان سے جڑی سوچ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آپ کو انزائٹی ہو جاتی ہے، آپ اوور تھنکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ خود کو ڈپریشن کا شکار کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ فٹ بال پر اپنے دونوں پیروں سے کھڑے ہیں۔ جب تک آپ کا توازن یعنی آپ کا بیلنس برقرار ہے تب تک آپ سیف ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا بیلنس یا آپ کا توازن بگڑنے لگتا ہے تو آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ یہی مثال ایگزیکٹلی جذبات کو دبانے کی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس شخص کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے خود کو ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص سے جڑی اپنی ہر سوچ کو ایک کاغذ پر لکھیں۔ یہ صرف کاغذ پر لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس شخص کو یہاں سے اٹھا کر پین کی نب کے سہارے کاغذ پر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس شخص سے جڑی ہر سوچ کو ایک کاغذ پر لکھی گئی تحریر کی شکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس شخص کو اپنے ذہن کے اندر موجود ہونے کی بجائے اپنے سامنے کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کاغذ کو پھاڑیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آگ لگائیں۔
اور پھر ان چھوٹے ٹکڑوں کی راکھ کا مقدر ہوا کے سپرد کر دیں، اور اس تکنیک کو آپ تب تک دہراتے جائیں جب تک آپ اس شخص کو مکمل طور پر بھول نہیں چکے ہوتے۔ اگر آپ بھی کسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے خود کو ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 ٹیکنیکس کا استعمال کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ریلیشن شپ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ریسرچ اور پریکٹیکل سائیکالوجی پر بیسڈ ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی جائیں۔ شکریہ۔